والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے: یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں: لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، طاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و دیوان کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نسل و نسل کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذریعہ موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چرا مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی پوچھ دیتے۔ لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، ان دشمنان اسلام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ سب ماہر فن، فصیح و بلیغ اور زبانداری میں اپنا جان رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرماتے ہیں کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی صرف 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ اگر تنہا نہیں رہ سکتے تو اپنے عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، آج بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگی اہمیت نہ بڑھی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طریقت میں جوش و خروش پیدا نہیں ہوا کہ وہی جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے قبول سے کاٹ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی رگی اہمیت میں للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیزہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر مریض لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تم اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی صرف ایک صورت ہی بنا دو، اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ لے لو، ان کا تعاون کر کے تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراد ناظرین اجتماعی طریقے سے اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور اگلی صورت میں یہ بھی چیلنج ہے: وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ آج قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء، خطباء، فصحاء، بلغاء کا ایک جنب غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کی جادو سے مسرور کر لیا تھا۔ وہ قوم، اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور اور بااہلیت و حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا حاصل کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو فرمایا: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک بات ہی پیش کر دو۔ تمہاری